کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. کربلا کے جو معاملات پیش آئے اس کا پس منظر کیا تھا، شروعات کیا تھی، وجہ کیا تھی. خلافت کے آپ نے چاروں دور سماعت کیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ برحق ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی خلافت تقریباً 2.25 سال چلی. آپ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے. آپ کی خلافت تقریباً 10 سال چلی. پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے عظیم مشوروں سے انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا. آپ کی خلافت کا دور 12 سال چلا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے. آپ کی خلافت تقریباً 4 سال کے قریب چلی. یہ حساب آپ یاد رکھیں. میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما. غیب داں نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا. فرمایا ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 30 سال خلافت رہے گی. اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں. خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی 4 ہیں. بعض ائمہ کرام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے 6 مہینے کے لیے. اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے. کتنے ہوئے؟ 12.5 سال. اور 12 سال حضرت عثمان ابن عفان کے. کتنے سال ہوئے؟ 24.5 سال. اور 4 سال حضرت علی کے. کتنے ہوئے؟ 28.5. یہ 24.5 اور 28.5. اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا میں نے سال آگے پیچھے کیے. تقریباً یہ 29.5 سال بنتے ہیں خلافت کے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے. تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے. وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے. 20 سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی بہت سارے تھے. ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. مدینے والے، مکہ والے اور کوفہ والے ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے. نہیں، مدینے والے اور کوفہ والے. مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا جائے. تو ایسا ہوا کہ بیک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا. اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا. اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کیا. لیکن مشہور 2 لوگ ہیں، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ. اب دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا. 29.5 سال ان کے ہو گئے. تقریباً 29 سال 4 مہینے. یہ چاروں خلفاء کا زمانہ کتنے سال گزرا؟ 29 سال اور 4 مہینے. تو یہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ ہوئے سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں. پوری امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ مناسب نہیں، ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے. اور اس طرح سے حضور کی فرمائی ہوئی بشارت کو بھی انہوں نے پورا کیا. جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. حضور نے فرمایا تھا، امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے ملک شام آئے، دمشق میں آئے، حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی.
کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے، اور ادھر امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی. آپسی ان لوگوں کی بات ہوئی اور طے ہوئے کچھ شرائط رکھے گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا میں اپنی خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں اور امیر معاویہ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت امام حسن اپنی خلافت کس کے حوالے کیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ دستبرداری کا اعلان کیے اس وقت تقریباً آپ کی خلافت کو 8 مہینے گزر رہے تھے، بعض میں 6 مہینے گزرے تھے. اس اعتبار سے پورے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو خلافت کا لفظ جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام حسن کی خلافت پر ہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اگرچہ وہ خلیفہ برحق رہے لیکن ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی بھی خلافت کا دور لمبا چلا، تقریباً 20 سال تک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال گورنر رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور پھر آپ اس طرح سے ملک شام ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنر کہلائے. تقریباً 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 60 ہجری میں جب انتقال ہوا، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال انہوں نے خلافت کی. اس اثنا میں کچھ جنگیں بھی ہوئی تھی، کچھ معاملات بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اہل بیت کا بڑا احترام بھی کیا. حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کو ماہانہ وظیفہ بھی جاری رکھا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو اب جو فتنہ شروع ہوا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. امیر معاویہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یزید پلیت. پوری دنیا جس پر لعنت کرتی ہے. وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، کاتب قرآن کا بیٹا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے میں حضرت امیر معاویہ سالے لگتے تھے. لیکن برا ہو اسلام میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، بلکہ اسلام میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے. یزید بڑا ہوا، جوان ہوا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل نہیں سکا. وہ جوان تھا. امیر معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس نے سارے لوگوں کو ملک شام کے جمع کیا، کیونکہ 40 سال ان کے باپ جب وہاں پر حکومت کر چکے ہیں تو اکثر لوگ ان کے حامی تو تھے ہی، وہاں پر ان کے بولی بولنے والے تھے. اس نے اعلان کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. جگہ جگہ خط لکھا، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، سب جگہ، اور اپنی بیعت لینے کا اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں وہ یزید کو امیر المومنین تسلیم کریں. پوری دنیا اس وقت جانتی تھی، یزید کے حرکتوں سے لوگ واقف تھے. ایسا نہیں کہ ڈھکی چھپی باتیں تھیں. یزید جیسے ہی خلیفہ بنا، حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر حملہ کیا جب تک کہ ہم کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اگر یزید کا ساتھ دیتے رہیں گے تو عنقریب پتھروں کی آسمان سے بارش نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کیونکہ اس نے ایسے حالات ملک شام میں بنائے تھے کہ لوگ اپنی بہنوں اور ماؤں سے نکاح کرنے لگ گئے تھے. اسلام کی دھجیاں اڑا دی تھی. کھلے عام شراب پی جا رہی تھی، جبکہ اسلام کا وہ ماضی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، شراب کی ایک بوتل کی سپلائی پر بھی لوگ کانپتے تھے. اگر کہیں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے، کوڑے کے ڈر، درے کے ڈر اور خوف سے لوگ تو کانپتے تھے. یزید نے ان چیزوں کو عام کر رکھا تھا. فسق و فجور کا بادشاہ تھا. دن بھر حتیٰ کہ نمازوں سے اس کا کوئی شغف نہیں تھا. اس کا رہن سہن بھی ایسا تھا، کھانے کا ایسا شوقین کہ ہر دن الگ الگ جانور ذبح کر رہے ہیں. اور جو کھیل کود میں اسے پسند تھا وہ بندروں کا کھیل، کہ بندروں کو پال کر رکھا تھا، انہیں نچانا، انہیں کودانا، اور پھر مرغوں کی لڑائی، یہ اسے زیادہ عزیز تھی. آج بھی بہت سارے ایسے یزید ہوں گے جو جانوروں کو لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں. یزید کی حرکتوں میں سے ہے یہ. دن پورا اسی میں گزرتا تھا.
خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے دربار خلافت میں نچوانا، مجرے کروانا، جسموں کی نمائش کروانا، یزید کے دربار میں یہ عام چل رہا تھا۔ بتاؤ، جب اچانک اسلام کا خلیفہ ایسا شخص بن جائے تو صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے خلیفاؤں کو دیکھا، کیا وہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ یزید نے زور اور زبردستی اپنی فوج کے ذریعے سے، اور جتنے من چلے لوگ تھے اس کی فوج میں داخل تھے کیونکہ ان کو آزادی دے رکھا تھا، ایسے جتنے اوباش عیاش قسم کے لوگ تھے انہیں پیسوں سے خوب نوازتا تھا، تو اس کی حمایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو وہ ایسے بادشاہوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب جا کر کے ہمیں پتا چلا کہ وہاں کی ینگ جنریشن، نئی نسل، جوان لوگ سب سے زیادہ آج کے اس ولی عہد شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں جس نے پورے سعودی کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے، جو سینما اور کلب، گناہوں کے اڈے سعودی عرب میں کھول رہا ہے، اس سے وہاں کی جوان نسل محبت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اچھا بادشاہ آیا، ہم لوگوں کو فریڈم دے رہا ہے، بہت زیادہ آزادی دے رہا ہے۔ جانتے ہیں اس طرح ہر دور میں گناہوں کے دل دادے ایسے بادشاہوں کے حامی بن جاتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھے لوگ آج بھی کوس رہے ہیں ان بادشاہوں، لیکن ہمت سے نہیں ہوتی بولنے کی، مارے جاتے ہیں۔ کئی 100 علماء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے آج سعودیوں نے، کیونکہ ان کے خلاف کہیں جمعہ میں بیان کیا ہو یا پرسنل محفل میں بھی کچھ کہا ہو شہزادے کے متعلق یا بادشاہ کے خاندان کے متعلق، جیل میں چلا گیا۔ حتیٰ کہ کعبہ کے امام کو بھی تک انہوں نے اریسٹ کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس زمانے کا یزید ہے جس نے آج عیاشی کے اڈے کھولے ہیں۔ اب بھی سعودی عرب میں ایک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں 5 سٹار، جہاں بیچ ہوگی اور ننگی عورتیں وہاں پر لائی جائیں گی۔ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہوں گے اور اس پوری سٹی کا انتظام، انصرام، اس میں انویسٹمنٹ پورا اسرائیل کا ہوگا۔ تو یہ ساری حرکتیں آج ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو میں یہاں سے چلا رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں اتنی دور بیٹھ کر کے اگر بول رہا ہوں، مجھے خوف نہیں ان کا، تو اندازہ کرو رسول اللہ کا شہزادہ حسین اعظم ان تمام برائیوں کو کیسے برداشت کر کے خاموش رہ سکتا ہے؟ وہ فاطمہ کا لاڈلا کیسے خاموش رہ سکتا؟ جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہو، ان کا بولنا اپنی جگہ پر حق تھا۔ انہوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ عالم حق کو بلند کیا تھا۔ جب یزید نے زور اور زبردستی کے ساتھ خلافت کا اعلان کیا اور اپنی بیعت کے لیے سارے جگہ حکم نامے بھیجے، مدینے میں جو گورنر تھا اس وقت ولید بن عقبہ، ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن یزید نے اس کو فوراً لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ پورے مدینے والوں سے میرے بیعت لے لینا اور کہنا کہ امیر المومنین اب یزید ہے، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لینا، پھر عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں سے بیعت لینا۔ یہ اس وقت بڑے صحابہ میں سے تھے، مدینہ طیبہ کے بڑے صحابہ میں سے تھے، ان کی عمریں 60 سال کو ہو چکی تھی۔ یہ بڑی عمر کے صحابہ وہاں پر مدینے میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین وہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان تینوں کو سب سے پہلے بیعت کے لیے بلاؤ، تو ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین کو، کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور آپ حضرات کو بیعت کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ امام حسین آئے گورنر ہاؤس میں جو مدینے کا تھا۔ ولید بن عقبہ نے آہستہ سے آپ سے کہا، نرمی سے کہا کہ آپ قبول کر لیں، آپ کے حق میں اچھا ہے۔ امام حسین نے کہا مدینے میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، پورا مدینہ میرے نانا کا وفادار ہے، ایسا کرو کہ تم گورنر ہاؤس سے باہر نکلو اور سب میں اعلان کر دو، مجھے اندر اکیلے بلا کر کے کیوں اعلان کر؟ وہ جانتا تھا کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، جو ظالم آدمی ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا، هو الوزع ابن الوزع۔ مروان، اس نے ولید سے کہا
کہ اے گورنر اگر تم حسین کو جانے دے دیا تو معاملہ خراب کر دیں گے، ابھی سے ان کی بیعت لے لو۔ ولید نے کہا میں کیسے زبردستی بیعت لے لوں، وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو؟ مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ۔ امام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا، مجھے قتل کرے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا، ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا۔ امام حسین نے دیکھا، ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین، آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں گورنر ہوں مدینے کا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں، آپ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اس نے احترام تو کیا۔ امام حسین نے کہا یہ فیصلہ میرے حال پر چھوڑ دو۔ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں میں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے؟ میرے نانا ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو شہزادوں میں جو تیار ہوئے، امام حسین کے 3 شہزادے، جس میں امام علی اکبر، دوسرے امام علی اوسط زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا گیا، تیسرے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جن کی پیدائش ابھی ہوئی تھی، 1 مہینے کی غالباً ان کی عمر تھی یا 2 مہینے کے قریب کی عمر تھی، ان کو بھی لے لیے، اور کچھ گھر کی شہزادیاں بی بی سکینہ، اور ان کو سکینہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام قاسم اور سیدہ زینب آپ کی بہن، اور ان کے شہزادے اون و محمد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی گھرانے کے اور معزز افراد جیسے حضرت جعفر بن عبداللہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے شہزادے، حضرت علی کے گھرانے کے اکثر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے۔ رات کے وقت ہی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی ہم یہاں مدینہ چھوڑ کر چلتے ہیں۔ امام حسین کے اونٹوں پر کجاوے باندھے جانے لگے، سامان رکھا جانے لگا، حتیٰ کہ امام حسین نے چند گھر والوں سے کہا کہ تم گھروں میں رہو، جیسے حضرت امام حسن کی بیوہ تھیں اور کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچیاں تھیں، بی بی سغرا، ان سے کہا کہ تم یہیں رہو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم پلٹ کر کے آ جائیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے ہم مدینے واپس آ جائیں گے، اس اثنا میں ہم حج بھی کر لیں گے، مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں مکہ کے لیے تو حرم کعبہ میں رہیں گے، جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم پلٹ آئیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ نکلے، لیکن مدینے والوں کو یہ کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آج جب اونٹوں پر سامان کسے گئے ہیں، سب سے پہلے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں امام حسین کا یہ قافلہ حاضر ہوا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 60 سال کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ 55 سال کی عمر آپ کی تھی۔ بہرحال اس عمر پاک میں جب آپ اپنے گھرانے کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر آئے، قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے تو بے اختیار آنسو نکل پڑے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وہی مدینہ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے، آپ کے کندھوں کی سواری اس شہر کی ہماری یادگار تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے کبھی دل آزاری کے لیے پسند نہیں کیا، کبھی میرے مولا نے میرا دل آزاری کو پسند نہیں کیا، وہ حسین کے لیے آج مدینہ تنگ ہے۔ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کی شریعت کو بیچ ڈالوں، آپ کے دین کا سودا کر لوں۔ اے میرے نانا جان، اگر اختیار میں ہوتا تو میں مدینے کو ترک کر کے کبھی نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں، سوچو تو ذرا صحیح، آج ہم ہندوستان کے ہیں، 8 دن مدینے کی زیارت کا موقع ملتا ہے، اگر
عمرے میں یا حج میں ہیں، وہاں سے چھوڑ کر کے آنے کے وقت ہماری کیفیت غیر ہو جاتی ہے. میرے اللہ، ہم مدینے سے کیوں آ گئے ہیں؟ روح کی تسکین وہیں رہ گئی. ہمارے تو حال یہ ہوتے ہیں، طیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. جب مسلمانان عالم آج میرے مصطفیٰ کے مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، جن کا بچپن وہاں گزرا، جن کی پیدائش اس مدینے میں ہوئی، جن کا سارا گھرانہ اسی مدینے میں تھا، انہیں اب زندگی کے آخری مقام پر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. کیا گزرا ہوگا اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر قبر انور میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، کبھی حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور مسجد نبوی سے چھوڑ کر فاطمہ کے گھر چلے جاتے، کہتے فاطمہ جلدی اسے چپ کراؤ، حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں ہے، حسین کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین اعظم آج زار و قطار آنسو بہا رہے تھے اور مدینے سے رخصتی کی اجازت مانگ رہے تھے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر موجود سارے لوگ اشکبار ہو گئے کہ مدینے سے ساری برکتیں حسین کے ساتھ جا رہی ہیں. لوگوں نے کہا ہمیں ایسا لگا مدینے سے کل ہمارا امان اٹھ کر کے جا رہا ہے. میرے آقا کے روضہ اطہر کی حاضری کے بعد امام حسین جنت البقیع آئے، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئے. کہا کہ اے ماں، آپ کی زندگی بھر آپ کا یہ حسین آپ کی قبر سے کبھی دور نہیں رہا، مدینے سے کبھی دور امام حسین گئے نہیں تھے، بلکہ جس دن وفات ہوئی تھی فاطمۃ الزہرا کی، اس دن بھی وہ سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہی تھی تو حسن و حسین کو نہلانے کا کام، پہنانے کا کام، ان کے کپڑے طے کرنے کا کام کر رہی تھی. امام علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ کو سب سے زیادہ فکر حسین کی ہوا کرتی تھی کہ ان کا بچپنا تھا. آج وہ اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یزید نے اپنے دور ظلم میں خلافت کے بہانے اچھوں کو اپنے نرغے میں لینے کا اعلان کیا ہے. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی قبر پاک کے پاس زارو قطار روئے اور یہ خاندان اہل بیت کا قافلہ نکلا مکہ مکرمہ کی طرف خراما خراما چلا. یقیناً وہ مدینہ طیبہ کو آخری مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا. جو شہزادے اور شہزادیاں اس میں چلی تھیں، کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا بھی ہونے والا ہے. کوئی اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قتل و قتال کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، جو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے. ظالموں، تاریخ پڑھو، وہ تو امن چاہتے تھے، وہ امن کا مسیحا ہیں. مدینے کو خون کا بازار گرم نہ ہو جائے مدینے میں، اس لیے تو انہوں نے مدینے کو چھوڑا اور نکلے رات کے وقت. ظاہر سی بات ہے خاندان اہل بیت میں سے جو بچے تھے ان کا کہنا ہے، خاص طور پر امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے میرے بابا جان کو دیکھا مدینے سے نکل کر مکہ پہنچنے تک کسی سے کلام بھی نہیں کیا، کسی سے بات تک نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ان کے حلق میں آواز رند جاتی تھی، موٹی ہو جاتی تھی اور رو پڑتے تھے. اور پھر اگر ان سے کوئی خیریت پوچھتا تو حسین ابن علی صرف اتنا ہی کہتے، اس سے کس بات کی خیریت پوچھ رہے ہو جس نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا، جس سے اس کا اپنا آبائی وطن چھوٹ گیا، اس سے کیا خیریت پوچھ رہے ہو. ہجرت بہت سخت معاملات ہوتے ہیں میرے عزیزوں. آپ کو اگر کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو پتہ چلے گا. اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء اقربا چھوڑ کر کے آنا ہو، آنکھوں میں برسوں تک کی تصویریں نہیں جاتی. اس ماحول کو ہم بھول نہیں پاتے جہاں ہمارا بچپنا گزرا ہے. عزیزان گرامی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال بھی ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، پہنچے ہوئے تھے. سبوں نے آپ کا استقبال کیا اور مدینہ طیبہ سے آنے کے بعد سب لوگوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، مکہ مکرمہ امن کی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں ہو سکتی. مکہ حرم ہے، وہاں تو چونٹیوں کو مارنا جائز نہیں، انسانوں کی بات دور کی، قتل و قتال حرم میں جائز نہیں.
مولا حسین حرم کعبہ میں داخل ہوئے. یہ رمضان سے پہلے کی بات تھی، تقریباً شعبان میں آپ کی سواری مکہ میں داخل ہوئی. پورا رمضان المبارک آپ خانہ کعبہ میں رہے، حرم کعبہ میں رہے. رمضان کے بعد شوال جیسی آیا، اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو، اپنے گورنروں کو، اپنے امراء کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا. لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا، کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں. کوفہ یہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا تھا. شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کثرت تھی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے. اسی لیے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا، اور حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ، خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا. آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی دن کوفہ میں رہے، اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا. حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسین کے بڑے بھائی، زہر دے کر کے ان کا قتل کیا گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں، لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ ہیں. جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو وہ لوگ امیر معاویہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے. کہا کہ ہم امیہ خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے، خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں. حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے، اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے. تو کوفہ والوں میں آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی، ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے. تو ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، یزید کو کیسے خلیفہ بانے. اس وقت نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں. نعمان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے. تو کوفہ والوں کا ایسا سلوک تھا کہ نعمان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر ہے، نہ عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے. جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا، یعنی ایک امید جاگ گئی. ان کو ایسا لگا ایک سہارا مل جائے، اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بلا لیں، کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو. امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ معاملہ پیش آیا. تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی، دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بلایا جائے. بعد میں طے ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں. تو خط جو ہے آنے شروع ہوئے شوال میں، خط آنے شروع ہو گئے شوال میں. کوفہ والوں کے پہلے 3 خط آئے، اس میں لکھا گیا تھا کہ اے علی مرتضیٰ کے شہزادے فاطمہ کے لاڈلے حسین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور آپ مکہ آ چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں. کوفہ آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا کا دارالخلافہ تھا، آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے. امام حسین کو انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بھروسہ مت کریں. اسی شام کو 300 خط اور آئے کوفہ سے، 300 خط آئے مہر بند، اور معزز لوگوں کے وہاں پر مہر تھی، دستخط تھے کوفہ والوں کے. جب امام حسین کے پاس خطوں کا سلسلہ جاری ہوا، 300 کے بعد روایتیں ہیں 1000 کی تعداد میں خط آنے شروع ہو گئے. پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے، امام حسین ہمارے پاس آ جائے. حضرت امام حسین کو بلانے کی اور ان کو دعوت دینے کی یہ مہم بہت زور پکڑ لی، طول پکڑ لی. اس کے بعد امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، کیا ہم مکہ میں ہی پوری زندگی کاٹ دیں یا پھر کوفہ جائیں؟ کوفہ جا کر کے ہم دیکھتے ہیں. تو سارے لوگوں نے کہا کہ کوفہ نہ جائیں. وہ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا، امام حسن کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا. امام حسین پھر خاموش ہوئے. اب یہاں پر ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا.
پھر خطوط اتنے آئے کہ کوفہ والوں نے ایسا خط لکھا. دیکھیں اب امام حسین کو جانا ضروری ہو گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، امام علی مقام، قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام کیوں بنایا، کیوں اس کے ہاتھ میں بیعت کی، تو آپ سن لے، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ہم نے تو تیرے رسول کے شہزادے کو بلایا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. یہ بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے، اس طور پر ایموشنل کرنے کا طریقہ ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ حجت ہو گئی امام حسین پر. حضرت امام حسین نے کہا میرے اوپر اب جانا واجب ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوفہ والے ایک ظالم و جابر کے خلاف کھڑے ہیں، تو جو سمجھتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے بڑھائے. ظاہر سی بات ہے اصول اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی گندے پانی کا گلاس لے کر پکڑا اور پی رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں، آپ اس کو روکیں. لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دیں اور وہ پانی پھینکنے کا حکم دیں، وہ پھینک دے گا اور آپ کے پاس کا اچھا پانی پی لے گا. اور اگر آپ اچھا پانی بھی نہیں دے رہے اور اس کو برائی سے روک بھی رہے ہیں، برے پانی سے، وہ پیاسا ہے پی لے گا. یہ اصول ہے، یہ دستور ہے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے اچھا خلیفہ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہو گئی تھی، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار امام حسین تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا مجھ پر جانا واجب ہے تو بعض معزز صحابہ مکہ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں سے کسی بھروسے مند معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، اگر وہ وہاں کے حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج دے آپ کوفہ چلے جائیں. تب میرے آقا امام علی مقام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، سگے بھائی تھے، ان کے بیٹے امام مسلم، یعنی امام مسلم امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، چچیرے بھائی. امام مسلم کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے لکھ بھیجو، جیسے حالات ہوں گے میں سفر کروں گا. امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم جیسا ہوگا میں چلتا ہوں. دوسرے دن وہ رخت سفر باندھ رہے تھے، ان کے دو ننھے سے شہزادے ساتھ میں تھے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسو رلا دیتی ہیں. محمد اور ابراہیم دو ننھے شہزادے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے. امام مسلم ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، جن کی عمروں میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے 8 اور 9 سال کی عمر کے تھے، وہ باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے. تو امام مسلم نے کہا امام علی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے، پریشان کریں گے، سفر میں میں انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوں. اجازت دی گئی، دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے. امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے، کوفہ جیسے ہی آپ داخل ہوئے، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے پورے راستے سجا چکے تھے. نعروں کی گونج میں آپ کو لایا گیا، جگہ جگہ آپ کے استقبال، ہر گھر میں دعوت، اور ہر گھر والا آپ کے لیے پلکیں بچھائے کھڑا تھا. امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے، لوگوں کی اور یہ جوش عقیدت، یہ محبت دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں، لہذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں، وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں. تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 12,000 لوگ بیعت کیے. یہ محبان اہل بیعت کہلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا. حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے. اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں. انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا
اے امام مسلم بن عقیل، یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا، وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے، لہٰذا آپ مصلحت کا کوئی راستہ دیکھیں۔ تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا خبری تھا، جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا، کہا تمہارا گورنر نااہل ہے، یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی۔ یہ خط یزید کے ہاں پہنچا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا۔ خط لکھ کر کے ایک قاصد کو بھیجا، اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے، ماحول بہت اچھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا۔ دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے۔ اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو۔ تو لوگوں نے مشورتاً کئی نام پیش کیے، اس میں ایک نام آیا عبید اللہ بن زیاد کا، جس کو ابن زیاد کہہ رہے، یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام لایا، بعد میں اسلام میں آیا، لیکن دل کی سختی ویسی تھی۔ ایک بات یاد رکھے، میں نے کافی دن قبل یہ بات عرض کی تھی، حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے، جو بزرگوں کے متعلق ادب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے، اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے ادبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تو بصرہ چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے، نعمان بن بشیر کو معزول کر اور تو وہاں کی گورنری کو سنبھال، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال، میری بیعت لے لے سب کے ساتھ۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفہ کے، یہ اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے کر بصرہ سے نکل کر کوفہ آیا۔ مغرب اور عشاء کا وقت تھا، بیچ کے رات کے وقت مدینے سے آنے والا جو راستہ تھا، مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا، اس راستے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے ہیں، امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا، امام مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے، اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبید اللہ بن زیاد مکار، دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے، لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفہ میں، پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے۔ تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی، یہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے، لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی، گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں حسین نہیں ہوں، میں امیر عبید اللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اسے معزول کیا جاتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ بپھر گئے، مایوس ہو گئے کہ اب گورنر بھی بدلا ہے، کچھ تو نیت خراب ہے، اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی، یہ جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، کسی کو اپنے سامنے کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو کسی خاندان کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا، خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں،
اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہوگا. سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، اگر تو نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں گی. اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی. اس نے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ان کے بعد پھر حضرت ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں آپ قیام کر رہے تھے. ہانی بن عروہ ایک بڑی عمر کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بنی مزعج قبیلے کے شخص تھے، سردار تھے. ہانی بن عروہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ امام مسلم بن عقیل وہاں ہیں. امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھیے. دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کو آواز دی، کہا کہ اے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں. اس وقت آپ کی آواز پر 30,000 لوگ جمع ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں ہے. پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ کیا. امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا. لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، خون پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں. امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیت سے معاملہ حل کروں. عبید اللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے. اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا، جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤس میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ، چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں، نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں گا. ان پر یہ بات اثر کر گئی، وہ سب کھڑے ہوئے. ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں، اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ، امام مسلم بن عقیل کے سے ہٹ جاؤ. یہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں، تمہیں بھی مار ڈالیں گے، ہمیں بھی مار ڈالیں گے. ان لوگوں کو جب چھت پر چڑھے ہوئے دیکھا تو سب کی نیتیں بدل گئیں، ارادے بدل گئے، سب منتشر ہو گئے. یہاں تک کہ روایت میں امام مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھانے کے لیے تھے تو تقریباً 12,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے. پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لیے تھے تو سوائے آپ کے 2 چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف میں، پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا. کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے. اسی لیے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے، غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے. کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے میں. امام مسلم بن عقیل نے کہا ہائے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لایا، وہ کہاں ہیں وہ نعرے، وہ کہاں ہیں وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے. امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے. اب عبید اللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں. کسی کو نہیں مل رہے تھے. ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا، شامی غلام، اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا. اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں. تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا. وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا. حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے، میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں، میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں، کچھ سونے کے سکے اشرفیاں لے کر کے آیا تھا. ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے، خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی. علم نہیں ہوگا کون بتائے گا، لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا. ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا جبکہ وہ صحابی تھے. ہانی بن عروہ کیا تجھے معلوم نہیں
کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے، تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، طاقت جمع کر رہا ہے۔ وہ بکتا گیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا نہیں، میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں، ہاں البتہ امیر بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا، قید کر لیا اپنے اندر۔ ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے، پورے لہو لہان ہو گئے تھے، ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی، اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا۔ دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے گورنر ہاؤس پر، آ کر کے انہوں نے حملہ کیا، کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی، قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو۔ قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے، قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے، قاضی کہے عید ہے تو عید ہے۔ کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں اور قتل نہیں ہوا ہے، ان لوگوں کو منتشر کر دو۔ قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے، ان کی حالت بہت گمبھیر تھی۔ وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا، ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہیں، قتل نہیں ہوئے۔ قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے، یہ دھوکہ دیا گیا۔ اب ہوا یہ، امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دیا۔ پورا کوفہ سہم گیا، ڈر گیا، بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں نالیوں میں، گٹروں میں، خوف کا ماحول قائم کیا، یہ ڈر کا ماحول قائم کیا، سب گھروں میں دبک گئے، گھروں کے دروازے بند تھے، مارکیٹ بند تھی، چکے تھے، بند کر دیتے کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے، ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائے۔ میرے عزیزو، دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے، بولا نہیں جا سکتا۔ مطلب کے لوگ ہوتے ہیں، منہ پر تعریف کرنے والوں پر کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ تمہاری موت تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہاں لوگ بہت سارے منصب کے دوست ہوتے ہیں اور مال کے دوست ہوتے ہیں، مرتبوں کے دوست ہوتے ہیں۔ جہاں ایک گھر کی دیوار پر پرد ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، وہ عورت سہم گئی، کہا آپ کے چرچے تو میں نے بہت سنے ہیں، اہل بیت کا سایہ ہم پر ہو، میرے گھر آپ مہمان بن جائیں۔ اس خاتون نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اس امام مسلم بن عقیل کو اس نے کھانا دیا، ان کی خوب خدمت کی۔ اس توعہ نامی عورت کا بیٹا عیاش قسم کا تھا، شراب کا دلدادہ تھا۔ اس نے آ کر کے دیکھا کہ اس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جا کر کے کچھ جاسوسوں کو اس نے خبر پہنچائی، ابن زیاد تک خبر پہنچا دیا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ایک چھوٹا فوجی دستہ دے کر کے بھیجا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ فوجی دستہ آیا، امام مسلم بن عقیل کے شام کے وقت تھے، جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید میری گرفتاری کے لیے آئے۔ آپ تلوار اٹھائے اور باہر نکلے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ محمد بن اشعث نام کا ایک شخص تھا
جس نے سب سے پہلے آپ پر تلوار ماری آپ کے چہرے پر، جس کی وجہ سے آپ کا سامنے کا ہونٹ کٹ کر گر گیا تھا۔ امام مسلم بن عقیل پر تلوار ماری کوفہ والوں نے، آپ نے پھر اپنی تلوار چلانی شروع کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاشمی شیروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ آپ کی تلوار ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی کہ وہ ظالم بزدل خوف کے مارے تھر تھرانے لگے اور پھر چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ گھاس کو لپیٹ کر کے اس میں آگ لگا کر امام مسلم بن عقیل پر پھینکا جانے لگا۔ امام مسلم بن عقیل نے ان کا یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا، اپنی تلوار سے کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا، تو سامنے آنے کا کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آپ تھک ہار کر کے بیٹھے تو اس میں سے ایک ظالم نے کہا، اے مسلم، ہم امان دیتے ہیں آپ کو، ہماری امان میں آ جاؤ۔ آپ نے کہا، تم اگر اپنی بات کے سچے ہو تو میں اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، صلح چاہتے، امان دے دیا ہم نے آپ۔ امان کی بات کر کے امام مسلم بن عقیل کے پاس آئے، کہا چلیں ہمارے ساتھ، آپ چلیں۔ ایک گاڑی پر، اس وقت کی جو یکا گاڑی تھی، گھوڑا گاڑی، اس پر بٹھایا۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا، دوستی میں محبت میں باتیں کرتے کرتے ان کے نیام سے تلوار کو چھین لی، اگر تم نے امان دے دیا ہے تو تلوار کیوں نکال لی ہے؟ کہا نہیں، آپ سے لڑنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں۔ پھر دھیرے سے آپ کے دونوں ہاتھ اور پیر کو بھی باندھ دیا، اور اس حالت میں گورنر ہاؤس تک وہ لوگ لے کر کے آئے، جبکہ امام مسلم بن عقیل کو امان دے کر کے اپنے گھر لے جانے کی بات کرنے والے لوگ امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے گھر لے آئے۔ یہاں گورنر ہاؤس پر جب پہنچے تو یہاں بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ امام مسلم بن عقیل آئے گورنر ہاؤس میں، یہ آپ کی شجاعت اور جواں مردی کو دیکھیں۔ آپ جیسے داخل ہوئے، وہاں پر پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ پانی پلاؤ، تو ایک شخص نے کہا، اس میں سے تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو بہرحال ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا شخص، اس نے لوگوں کو کوستے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، دنیا کیا کہے گی کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دو گے؟ تو بعض لوگوں نے اس بوڑھے کی آواز سن کر ایک کٹوری پانی لائے اور امام مسلم بن عقیل کو دیا۔ گورنر ہاؤس میں اوپر چڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں کٹوری لی، پانی کو منہ لگایا، خون کے قطرے پانی میں گر گئے، کٹورے کا پانی رنگین ہوا، آپ نے پانی پھینک دیا، کہا دوسرا پانی ہو تو دے دو۔ دوسرے کٹوری میں پھر پانی لایا گیا اور پھر اس میں ہونٹ کا خون گرنے لگا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ لایا گیا تو آپ کے 2 دانت کٹ کر کے اس میں گر گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے وہ پانی پھینک دیا، کہا شاید اب میری حیات میں پانی نہیں لکھا گیا ہے، میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہتا ہوں، پانی تو اس وقت پی سکتے تھے، جان بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا پانی مل جائے 2 گھونٹ پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر اس ہاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ شراب اور بیئر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن نشے والی چیزیں استعمال کرنے والے امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب دیں گے؟ رب ذوالجلال کے حضور تمہارا سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں آج مزے سے، مال کی چربی سے سارے نشے کر جاتے ہو، وہاں تو ان کی ہونٹ کٹ گئے تھے تب بھی پانی نہیں پی پا رہے تھے کہ خون گرا ہوا پانی میرے لیے جائز نہیں۔ اسی حال میں گورنر ہاؤس میں پہنچائے گئے، عبید اللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا، تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، گورنر ہے آپ کا، آپ سلام نہیں کیے اس کو؟ آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں، اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے 1000 سلام ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، اب یہاں جو ان دونوں کا مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ بڑی قابل شنید ہے، سننے کے قابل۔ امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وکالت میں بیعت لی اور
سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے، آپ نے 2 جماعتیں بنا دی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے، اور ہم حسین ابن علی کی وکالت میں ان سے بیعت لینے کے لیے خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور کوفہ والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے، جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کروں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا، شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت برہم ہو گیا، غصے میں آیا اور کہا آپ کے خاندان پر اس نے تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے معاذ اللہ۔ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، حضرت علی کو کوسنا شروع کیا، حضرت فاطمہ کو، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کذاب ابن کذاب، عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد نے وہیں پر تلوار اٹھائی اور اس بوڑھے شخص کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو۔ آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری وصیت سننے والا ہے؟ کوئی ایک بھی شخص آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد۔ اس کو بلایا، تو قریش خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، کہا نہیں مجھے کوئی وصیت سننا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر۔ وہ آیا، امام مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے کہ کوفہ میں فلاں کے 700 دینار قرض تھے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو برائے مہربانی کسی اور کو قاصد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئیں، اپنا سفر ملتوی کر دے، مکہ میں ہی رہیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ آپ نے وصیت کی، پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے، ٹھٹا مار کر کے لوگ ہنستے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار لے، اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے۔ کٹا ہے ہونٹ پھر بھی اس کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کی شجاعت ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر اس نے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے ڈھکیل دو۔ آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں نے۔ جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے لگے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو ڈھکیلا گیا یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا۔ جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا، اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکایا گیا۔ پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ دیکھو یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والوں کو ڈرا دیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسی کو تو موب لنچنگ کہتے ہیں، یہی تو موب لنچنگ ہے۔ تنہا کسی کو پکڑنا اور کئی کتے ایک ساتھ بھیڑ جائیں ایک شیر کے ساتھ، یہ کوفہ والوں کی حرکتیں تھیں۔
جو آج بھی ہمارے ملک میں دہرائی جا رہی ہیں. یہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں اگر ان کو مارنا ہوتا یہ مار کر کے کہیں پھینک دیتے. ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ یہ ویڈیو کو وائرل کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو جائے. مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہمارے بچے جلدی سے جلدی فارورڈ کرتے رہتے ہیں. کیوں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو ہرگز فارورڈ نہ کریں اور پھر میسج میں لکھ کر کے بھیج. یہ ہمارے مسلمان بچے نہیں لکھتے ہیں، یہ سب ان کی سازش ہے. یہ سب ایموشنل الفاظ میں لکھ کر کے کہتے ہیں فارورڈ کرو جلدی سے جلدی. جس کے دل میں اسلام ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ فارورڈ کریں. کائے کے لیے فارورڈ کریں؟ جس کے پاس جائے کمزور دل والا اور ڈر جائے، اور ڈر جائے. یہ سب تحریر بھی ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. مارتے بھی یہی ہیں، ویڈیو بھی یہی بناتے ہیں. یہی کوفہ میں کچھ ہوا تھا، مارا بھی ابن زیاد نے اور اس کے بعد میسج بھی اسی نے پھیلایا کوفہ میں ڈر کا کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا. اور پھر اس زمانے میں ویڈیو تو نہیں تھا لیکن اس نے سر کو باہر لٹکا کر کے لوگوں کو دکھایا. سر کو لٹکا کر کے رکھا، کتنے دنوں تک آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ بے حرمتی کیا. تو یہ ڈر کا ماحول اس لیے قائم کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا جو حسینی ہوتا ہے وہ ڈر کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دیتا. خوف نہیں آنا چاہیے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، موت اور حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے. پورا ہندوستان مل کر کے اگر تمہاری روح قبض کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک میرا مولا نہیں چاہے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جب تک نہ ہوگی ان ظالموں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن خوف کو نکالو اپنے بچوں کے دلوں سے، جوانوں کے دلوں سے. یہ سب موب لنچنگ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ تم ڈر کر کے جینا شروع کر دو. آج لوگ آوازیں پست کر رہے ہیں، اب زیادہ مت بولو، اذانیں کم کر دو، ٹوپیاں چھپا کر کے چلو، داڑیاں منڈا لو، اس لیے کہ جہاں ہم کو دیکھیں گے ماریں گے. کیا تم اس طرح سے اپنا دین بیچ دو گے؟ ان کے خوف سے تم اپنے شعار اسلام کو بدل ڈالو گے؟ میرے عزیزوں اب تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جگہ جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ. اب تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں داڑھی کا ایک مخالف ہو ہم لاکھ داڑیاں چھوڑ کر دکھائیں گے. کسی کو اگر گڑتی ہے تو ہم گڑائیں اس میں. کسی کو اگر تکلیف ہے میرے آقا کی سنت سے تو وہ اسی تکلیف میں جل کے مرے. ہم تو اپنی اذانیں برسوں سے دیتے آ رہے، اسی انداز میں دیتے رہیں گے. ہم نے اذانیں کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں دی، دعوت کامیابی دینے کے لیے دی. عزیزان گرامی خوف کو اپنے دلوں سے نکالو اور کسی کے قتل اور موب لنچنگ کے ڈر سے اسلام سے دور مت ہونا، اسلام سے خوف مت کھانا. اور اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اگر کسی جگہ ظالم کتوں کے چنگل میں تم پھنس بھی گئے جہاں یہ کہیں کسی معبود باطل کا تم ورد کرو اپنی زبان سے، تم بلال حبشی کو یاد کر لینا. اس وقت بلال حبشی کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. خباب بن الارت کو یاد کر لینا جن کے ناخنوں کو مکہ والوں نے پکڑ سے کھینچا تھا، جن کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال دی تھیں، پھر بھی ان کی زبان پاک پر تھا اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم ان صحابہ کو یاد کر لینا، تکلیفیں کم ہو جائیں گی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میں نے ایک چیز اور بھی بیان کی ہے، 3 بھائی ملک شام کے ایک بادشاہ کے ہاں قید ہو گئے تھے. بادشاہ عیسائی تھا، ان کا مذہب بدلنا چاہتا تھا، وہ نہیں بدلے تو بادشاہ نے کھولتے ہوئے گرم تیل میں ان کو ڈال دیا. پہلے بڑے بھائی کو ڈالا، پھر دوسرے بھائی کو ڈالا، وہ پورا جسم جل گیا کھولتے ہوئے گرم تیل میں. تیسرے جو چھوٹے بھائی تھے وزیر نے پناہ میں لے لیا، سوچا کہ میں اس کو بدل دوں گا. کہاں سے بدل پاتا، اپنی بیٹی کو پیچھے لگا دیا تھا کہ بہکا دینا. لیکن 40 دن گزر گئے، وہ جوان جو رات کو سجدے میں جاتا، نماز میں رہتا، کبھی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا. 30-40 دن کے بعد وہ خاتون اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی. وہ وزیر کی لڑکی ہی اس نوجوان کو وہاں سے لے کر نکل پڑی. تاریخ میں ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ نوجوان اپنی اس نئی جو عورت تھی جس نے وزیر کے گھر سے اس کو آزادی دلائی تھی، نکلی، راستے میں اچانک گھوڑوں کی آواز آئی تو یہ لوگ ڈر کر کے سہم کے رک گئے کہ کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہوئی ہو ہماری گرفتاری کی.
تو دیکھا کہ یہ دونوں جو شہید شہزادے تھے، بھائی تھے، وہ دونوں گھوڑوں پر آئے اور ایک بڑی فوج ہے. دونوں نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے لگے، آجا، خوف مت کر. اس بھائی نے پوچھا آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا؟ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ شہید ہو چکے ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ اے بھائی، تجھے کیا قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ شہید زندہ ہے. وہ گھوڑوں پر آئے اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جو فوج آئی ہے اس میں بدری صحابہ بھی ہیں، احد کے صحابہ بھی ہیں، اور ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ تو رات کے وقت ایک تنہا اجنبی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، ہم تیرے نکاح کے باراتی بن کر کے آئے ہیں. نکاح کیا. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نوجوان شہزادے نے پوچھا کہ بھیا آپ کو تیل میں ڈالا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں آپ کی چمڑی جلنے کا ہم نے وہاں منظر دیکھا، دونوں کو کیا تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا؟ جس کو آج اس طرح گرفتار کر کے مارا جاتا ہے وہ اس واقعے کو یاد رکھے. ان دونوں نوجوانوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی، درد کس بات کا؟ جس وقت اس ظالم بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، ڈر تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت گرم تیل ہے، ادھر ہمارا جسم تھا، سامنے میرے آقا کی ذات موجود تھی، ہمارے آنکھوں میں جمال مصطفیٰ تھا، اور جیسی ہماری آنکھیں بند ہوئی ہمیں ایک دروازہ دکھا. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ جنت الفردوس ہے. ادھر ہم تیل میں گرے کہ ادھر جنت الفردوس میں تھے. درد کا احساس نہیں ہوگا، درد کا احساس نہیں ہوگا اگر ایمان پر انتقال ہوا ہے. میرے عزیزوں، خوف کو اپنے دلوں سے نکالو، ڈر کو نکالو. بات امام مسلم بن عقیل کی ہے اور کوفہ کی ہے. آج پھر زمانہ یہ کوفہ کا ماحول پیدا کر چکا ہے. کوفہ کا ڈر قائم کیا جا رہا ہے، یزید کا ڈر. کیا آپ نہیں دیکھ رہے پھر سے یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ اس دور کا یزید کلمہ پڑھتا تھا تو یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن ہے یزید کی چالیں سب. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی بن عروہ کو اس نے رسیوں میں باندھ کر کے اس 80 سال کے معمر بزرگ کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا، اور اس کے بعد پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہتے تھے میرے خاندان والے کہاں ہیں جو میری حفاظت کے لیے آئے تھے. کوئی ایک شخص بھی نہیں آتا تھا، ان کے خود کے خاندان والے نہیں آتے تھے. ہانی پکارتے رہتے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ہے. پورے کوفہ میں وہ پکارتے رہے. امام مسلم بن عقیل کے بعد رسیوں میں جکڑ کر کے پورے کوفہ میں آپ کو گھمایا گیا. اللہ اکبر. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کے قریب لا کر کئی سل اور پتھر ان کے جسم پر ڈال دیے گئے، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے. ان کا مزار مبارک بھی آج کوفہ کی جامع مسجد میں موجود ہے. ہم نے مسلم بن عقیل کے مزار کی زیارت کی ہے. انہی کے بغل میں ہانی بن عروہ بھی آرام کر رہے ہیں. کوفہ کے یہ پہلے شہید ہیں، یہ کربلا کے واقعات میں پہلے شہید. یہ خونی منظر جو اب پیش ہوتا ہے 10 محرم کا، اس میں شہادت سب سے پہلے امام مسلم بن عقیل کی. امام مسلم بن عقیل بے یار و مددگار دنیا سے چلے گئے، اس طور پر کہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکے، کوئی آیا نہیں. اسی لیے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو. اللہ جب تک چاہے ہمارا دانا پانی سلامت ہے. رب تبارک و تعالی جب تک چاہے ہم سب کے لیے ہر جگہ ماحول سازگار ہے. مولا جب نہ چاہے تو پھر ہمارے لیے زمین تنگ ہو جائے گی. مولا تعالیٰ امتحان و آزمائش سے گزارتا ہے. ہم سب کو مولا بڑے امتحانوں سے بچا ہے. میرے عزیزوں، آپ کی شہادت کے بعد جو معاملہ امام مسلم بن عقیل کے اولاد کے ساتھ ہوا وہ بڑا دردناک تھا. اس اہل بیت کے ننھے پھولوں کے ساتھ کوفہ والوں نے بڑے برے اخلاق سے سلوک کیا، بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، اور خون کے آنسو رلانے والے واقعات ہیں کہ ان شہزادوں کو اگر تنہائی میں یاد کرو گے تمہاری آنکھیں ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جائیں گی. 2 ننھے سے شہزادے جو امام مسلم بن عقیل اپنے ساتھ لے آئے تھے، قاضی شرح کے پاس چھوڑ دیا تھا. قاضی شرح نے جب امام مسلم بن عقیل کی وفات دیکھ لی تو ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ بچے کہیں ابن زیاد کے حوالے نہ چلے جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں.
تو ان دونوں بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا تمہیں کچھ خبر ہے کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ننھے شہزادے پھولوں کی سیج پر کھیلنے والے، اپنے باپ اور ماں کی گودوں میں نرم کھانے کھانے والے، ان کو خبر تک نہیں تھی کہ ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ اور بھی دردناک انداز میں حضرت قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو کان میں دھیرے سے کہا کہ بیٹا جو تم کو ساتھ کوفہ لے آئے تھے اب وہ تمہارا سایہ نہیں ہے، وہ چھت نکل چکی ہے، تم کھلی دھوپ میں آ چکے ہو، اب کوفہ والے تمہارے جانی دشمن بن جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں مدینے کے راستے پر بھیج دیتا ہوں، تم کسی طرح مدینے پہنچ جاؤ، میں پہنچا بھی نہیں سکتا، مدینے پہنچ جاؤ تاکہ تم امن و امان سے اپنی جوانی کاٹ سکو، تم ابھی بچپن میں ہو، ننھی سی کلیاں ہو۔ ان دونوں بچوں کو وہ روتے روتے رات بھر سمجھاتے رہے، اور رات کی آدھے پہر گزر جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو لا کر کوفہ کی سرحد پر چھوڑ دیا۔ وہ راستہ مدینے کی طرف جانے والا تھا، ایک قافلہ جا رہا تھا، اور اس قافلے کی طرف سعد نام کا آپ کا بیٹا تھا، اسے کہا کہ اس قافلے میں ساتھ کر دینا، لیکن اس نے ساتھ نہیں کیا، دور سے دکھایا اور چلا آیا۔ یہ دونوں بچے ننھے سے بھاگ نہیں سکتے تھے، قافلے کو پا نہیں سکے، قافلہ تیزی سے چل پڑا اور یہ تھک ہار کر کے بیچ میں سو گئے اور کوفہ کی سرحد پر ہی رہ گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ سنا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے آئے تھے، اور جس نے بھی ان 2 بیٹوں کو پناہ دے رکھا ہے اسے بھی گرفتار کر لاؤ اور ان بچوں کو بھی لے آؤ۔ تو جگہ جگہ ابن زیاد کی فوج گھومنے لگی ان بچوں کی تلاش میں، ہر جگہ یہ لوگ سرگرداں تھے۔ اچانک اس فوج کو یہ دونوں بچے نظر آ گئے کوفہ کی سرحد پر، تو فوج نے انہیں گرفتار کیا، دونوں بچوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آئے اور حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے دیکھا، پوچھا کیا تم ہی مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ وہ دونوں بچے سہم کر کے کہنے لگے ہاں ہمارے باپ کا نام ہی مسلم بن عقیل ہے، اس نے ان کو جیل میں قید کر دیا۔ جن شہزادوں نے جیل کی کبھی ایک دروازے کو تک نہیں دیکھا تھا ان ننھے شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر ابن زیاد نے کہا میں یزید سے مشورہ طلب کروں گا کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، جو حکم ہوگا میں اسی کے اعتبار سے عمل کروں گا۔ اس اعتبار سے اس نے جیل میں بند کر دیا۔ جیل کا جو داروغہ تھا مشکور نامی، وہ محب اہل بیت تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت مشکور کو ان بچوں کی حالت پر ترس آ گیا۔ ویسے تو کوئی بھی جیلر جیل میں آنے والوں پر کبھی رحم نہیں کرتا، جیل میں آنے والوں پر اگر وہ رحم کرنے لگے تو سارے لوگ دروازہ توڑ کر نکل جائیں۔ یہ جیلر عام جیلر کی طرح نہیں تھا، مشکور نامی یہ محب اہل بیت ان ننھے سے بچوں کو دیکھ کر کے رات کو رونے لگے اور سوچا کہ زندگی میں کوئی کمائی نیکی کی نہیں، آج ایک نیکی کا موقع ملا ہے، ان بچوں کو آزاد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن بدلے میں مولا تعالیٰ مجھے جنت تو عطا کرے گا، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ اس نے دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو رات کے وقت نکالا اور لا کر کے کہا، اپنی ایک انگوٹھی دی، کہا تم یہاں سے قادسیہ چلے جانا، قادسیہ وہاں سے قریب ہے، وہاں کے کوفہ وہ قادسیہ کے متولی یا وہاں کا جو گورنر ہے اس سے ملنا، وہ میرا بھائی ہے، اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ پہچان لے گا اور پھر تمہیں وہ صحیح سلامت مدینے پہنچا دے گا۔ دونوں شہزادوں کو یہ اس مشکور نے آزاد کیا اور صبح ان دونوں شہزادوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور کہا اس راستے پر چل پڑنا۔ ننھے شہزادے کہاں سفر تنہا کریں، آپ بھی اندازہ کریں اگر ہمارے گھر کا کوئی 8 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ اسے شہر کے باہر چھوڑ آؤ گے، کہاں جائے گا، وہ کون سا راستہ چلے گا؟ نہ وہ اس زمانے کا انٹرنیٹ، نہ اس زمانے کے کوئی جدید ترقیات اس آب و گیاہ میدان میں چھوڑ آئے۔ ان شہزادوں نے چلنا شروع کیا۔ خداوند ذوالجلال کی قدرت کے فیصلے کیا تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ شہزادے چلتے رہے، راستہ بھٹک گئے، راستہ ایسا بھٹکے کہ نہ وہ قادسیہ پہنچے نہ مدینے کے راستے پر آئے، سیدھے پھر کوفہ کے دروازے پر ہی آ گئے، گھومتے ہوئے کوفہ کے دروازے پر آئے۔ ادھر صبح ہوئی، ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مشکور نے جیل سے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا، طلب کیا، پوچھا
کہ تو نے کیا یہ دونوں شہزادوں کو آزاد کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ وہ خاندان رسول کے بچے تھے، انہوں نے تیرا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا رسول کے شہزادے اگر جیل میں آ جائیں تو پھر امت کے آزاد رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری امت آزاد ہو، رسول کا گھر جیل میں ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، میں نے آزاد کر دیا۔ کہا کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا؟ مشکور نے کہا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہو وہ تجھ جیسے ظالموں کا خوف نہیں رکھتا۔ اس نے سامنے ہی اس طرح کہا تو ابن زیاد برہم ہو گیا اور کہا اب سن لے تو، تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا تیرے ساتھ کہ دنیا میں ایسی موت کسی کی نہیں ہوئی ہوگی۔ مشکور نے کہا البتہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے تو گستاخ اہل بیت ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کا خون تیرے ہاتھوں میں لگا ہے، تیری موت ایسی ہوگی کہ قیامت تک تیری موت کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ مشکور نے جب یہ سخت جملے کہے تو ابن زیاد نے جلادوں کو بلا کر مشکور کو گرفتار کروایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ ہڈیوں سے الگ کیے گئے، دونوں ہاتھوں کو ہڈیوں سے توڑ کر کے الگ کیے گئے اور ان کے گھٹنے پھوڑے جانے لگے۔ مشکور ہر سزا پر الہ العالمین الہ العالمین میں صرف اتنا کہتے جاتے اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سزا مجھے محبت اہل بیت میں دی جا رہی ہے، رسول کے گھر والوں سے وفا کرنے کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اور اسی اثنا میں ان کی زبان بند ہو گئی اور مشکور کو بھی وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ کتنی موتیں کوفہ میں ہوئی، جو جو خاندان رسول سے ملحق تھا، تھوڑا بہت تعلق رکھتا تھا، ابن زیاد ظالم نے چن چن کر کے مارنا شروع کیا۔ یہ دو شہزادے ننھے سے یہ مسلم بن عقیل کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے تو تھے، نکل کر دریائے فرات کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں، جلدی سے اس درخت کی اوٹ میں اندر چھپ جاتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کوفہ والے ہمارے تلاش و جستجو میں ہوں گے، نہ جانے کون پکڑے گا، کون گرفتار کرے گا، کیسا خوف کا ماحول تھا۔ ہاشمی گھرانے میں یہ دونوں بچے وہیں پر دبکے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک خاتون وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے، اس کی نظر گلاب جیسے حسین چہروں پر پڑی تو وہ قریب آ کر کے پوچھتی ہے اے بچوں تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھا، کہا کہ اگر بتائیں گے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں کہیں یہ عورت پھر ابن زیاد کے پاس نہ لے جائے۔ وہ سہم کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے تم کسی بڑے خاندان کے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو؟ وہ ڈر گئے اور ان کو سچ بولنا بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں اے خاتون ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں تمہیں بہت اچھے گھر لے جاتی ہوں، میری مالکن میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہے، وہ خدمت کر چکی ہے رسول اللہ کے گھر میں، وہ تمہیں دیکھے گی خوش ہو جائے گی۔ دونوں بچوں کو وہ خادمہ ساتھ لے آئی اور جیسے ہی گھر آئی اس کی مالکن سے اس نے کہا آج ہماری عید ہے، آج ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مسلم بن عقیل کے دو شہزادے کوفہ جن کا خونی دشمن بن چکا ہے ہمارے گھر وہ مہمان بننے والے ہیں۔ وہ عورت فرط محبت میں باہر آئی، دونوں شہزادوں کو بے اختیار چومنا شروع کرتی ہے، کیونکہ برسوں بعد اس نے فاطمۃ الزہرا کی شبیہ ان بچوں میں پائی تھی۔ سیدہ کائنات کے اخلاق ان میں دیکھنے کو سے ملے، زار و قطار روتی رہی۔ ان بچوں کو لے جا کر نہلایا، ان کے بال صاف کیے، اتنی دھول سے ان کے چہرے اٹے ہوئے تھے، یہ ہاشمی گلابوں کو دھول نے جکڑ لیا تھا۔ اس خاتون نے ان کو پاک و صاف کیا اور نرم بستر پر کھانا کھلا کر سلایا۔ یہ وہ محب اہل بیت خاندان، یہ گھر ایسا تھا جو رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرنے والا تھا۔ رات بھر وہ خاتون بارگاہ الہی میں شکر بجا لانے لگی، اے مولا تیرا کروڑا کروڑ شکر و احسان ہے کہ مجھ جیسی عورت کے گھر تو نے ہاشمی بچوں کو مہمان بنایا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھ سے یہ خدمت لی ہے، میرے خدمت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہونے پائے۔ وہ تسبیح پڑھتی رہی اور رات کو دعائیں کرتی رہی۔ سوئے اتفاق ایسا ہے کہ اس کا شوہر حارث نامی بڑا ہی شرابی بدکار انسان تھا اور اسے خبر تھی۔ رات آیا
تھک ہار کر کے پوچھا عورت نے آج اتنا کیوں تھک گئے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے عبیداللہ ابن زیاد امیر کوفہ نے اعلان کیا ہے کہ قاضی مشکور داروغہ جیل نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا ہے، مشکور کا قتل ہو گیا، ابن زیاد نے مار دیا ہے، اور ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے کا حکم جاری ہوا، جو ان دونوں بچوں کو لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ بیگم نے پوچھا تو کیا ہوا؟ کہا بس انہی بچوں کی تلاش میں میں پورا کوفہ چھان مارا، اسی اثنا میں میرا گھوڑا بھی گم ہو گیا، مجھے پیدل چلنا پڑا، تھک ہار کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اس عورت نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھ تو بدبختی کو دعوت نہ دے، دنیا کی لالچ میں تو خاندان اہل بیت کے ساتھ برا نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ فاطمہ کے شہزادوں کے خون سے رنگ جائے اور دنیا تجھ پر لعنت کرے۔ اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کو مال چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا تو ہٹ جا، سو جا۔ وہ عورت اسے سمجھاتے سمجھاتے سو گئی۔ اسے ڈر بھی تھا کہ شہزادے میرے گھر میں ہیں، میرا ہی شوہر ان بچوں کے خون کا پیاسا گھوم رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، دونوں بچے بستر پر سوئے ہیں، باپ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھ کر کے بے قرار ہو کر اٹھ گئے۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 8 سال کی تھی، بڑے شہزادے، بیدار ہوئے، اپنے ننھے بھائی کو جگایا، ابراہیم اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے شہزادے نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے بابا جان کو دیکھا۔ امام مسلم بن عقیل کے بارے میں کہہ رہے تھے، ابا جان کو دیکھا، ان کا کرتا پورا خون میں تر بتر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو بکر عمر بھی ان کے ساتھ تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے۔ میرے بابا آگے بڑھتے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مسلم تنہا آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو ظالموں کے حوالے کر کے آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو بابا رسول اللہ سے کہہ رہے تھے آقا میرے پیچھے پیچھے ہی وہ بھی آنے والے ہیں، میرے پیچھے ہی عنقریب وہ آنے والے ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچے دونوں لپٹ کر کے رونے لگے، ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ کہا ایسا لگتا ہے کل کی صبح ہماری بھی آخری صبح ہوگی، کیونکہ خواب ایسا دکھایا جا رہا ہے، خواب میں ایسی علامتیں دکھ رہی ہیں کہ بابا نے کہا کہ ہمارے پیچھے والے ہیں، شاید ہماری زندگی اب اس کے بعد نہیں چلے گی۔ دونوں لپٹ کر کے زاروں قطار رونے لگے، آنسوؤں سے ان کے چہرے بھیگ گئے، آوازیں بلند ہو گئی۔